اشراق کی نماز پڑھو، عمرے کا ثواب ہے، نہ پاسپورٹ، نہ پیسے، نہ صحیح، نہ صفا مروہ، نہ کچھ نہ کا، پورے عمرے کا ثواب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، رکھا اس نے امیر کے برابر رکھا نہیں تمہیں؟ امیر تو پیسے خرچ کے جائے گا، تیرے دل میں تمنا ہے، حج کی تمنا ہے۔ ایک صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی تھی میری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو وہ بھی شوہر لے گیا ہے حج کے لیے، تو میری تمنا تھی کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے نا، تم رمضان میں عمرہ کر لینا۔ رمضان کا عمرہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ ہاں جی، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، اس میں لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھو 1000 نمازوں کا ثواب ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں 50,000۔ خانہ کعبہ میں پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب جی۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں پڑھو گے 1000 نمازوں کا ثواب۔ کوبہ میں جا کر 2 نفل پڑھو گے 1 عمرے کا ثواب۔ یہ وہ مدینے والے نے فرمایا، یہ مدینے والے کا حکم ہے۔ ہم تو لالچی ہیں نا، تو وہ لالچ کریں گے نا، کرنی چاہیے نا، وہ بھی اس بات پر لالچ کرنی کہ جو ڈیفینیٹلی ملنا ہے مجھے۔ ہاں، ثواب چاہتے ہو نا، روزانہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب ملے، روزانہ چاہتے ہو کہ لیلۃ القدر کا ثواب ملے؟ صحیح حدیث ہے، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لو ایک ساتھ نفلوں کی، پورا لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے۔ چاہتے ہو 700 نفل پڑھوں ڈیلی؟ ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھو، ایک آیت کو سمجھ کے پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ تجھے 700 نفلوں کا ثواب ہے۔ ہم تو بیزی لوگ ہیں نا، تو کیا ہے، موبائل میں تو بھرا پڑا ہے نا موبائل، ایک آیت کو اس نیت سے کھول لوں نا ڈیلی کہ چل یار میں سمجھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، کتنا فائدہ ہو جائے گا، نماز میں بھی ذہن میں آ جائے گا۔ جیسے جیسے سیکھتے جاؤ گے تمہارے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا جائے گا کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ التحیات اتنی زبردست دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے، اتنا زبردست درود ہے کہ جب ہم التحیات، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس پر ڈائریکٹ اللہ سلامتی کرتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کہہ رہا ہے تجھ پر سلامتی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وعلیکم السلام اللہ جی، اللہ سلامتیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، لاٹری نکل آئی نا۔ ہاں، اللہ مجھ پر سلامتی، میری آل پر اور صالحین پر، سمجھ کے پڑھو نا۔ پھر دیکھو اولادوں پر سلامتی آتی ہے کہ نہیں، دیکھو گھروں پر سلامتی آتی ہے۔ میں تو بیٹھا ہوا ہوں، امتحان میرا پیا ہے کہ یار نکلا فٹو فٹ مولوی بندے دا پتر ریڈی دیر لائش، تو میں بس گاہ کھلوتا ہے، ان میں اور کچھ نہیں لبیا ہوں، لمحہ پایا ہے سلام پھیرے میں جاواں، گاہ کھلو پاویں سواہ سیری چ ملے، گھنٹہ اگے پیچھے ہونا اس دے نہیں، لیکن اللہ کے آگے آیا تو جتیاں تو لے کے تے دکان تک دا خیال آ رہے، او ہو جتی باہر ہی پولنا ہے، آج گئی جتی، آیا جنت الفردوس کے لیے، تو خواب جتی دا سوچتا پیا، جتی گئی، جو اسلام پھر نسا گیا ہو کو شکر ہو یار بچی ہے، کیا خیال رہا اس کو، کیا مانگا اس نے اس رب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے انسان کے روپ میں سوال کیا، احسان کیا ہے، تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ احسان یہ ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو
تو یہ تصور کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھے، کیونکہ اللہ نے کوئی آنکھ پیدا ہی نہیں کی جو اللہ کو دیکھ سکے۔ وہ تو اللہ قیامت کے بعد جنتیوں کو طاقت دے گا تو وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ تو خیال کر کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیمرہ دیکھتا ہوئے تو میں غلط کام کراں گا، وہ مجھ میں ہے، کیمرے کا بھی ڈر نہیں ہے، کیمرے جتنا ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ مجھے تو ذرا بھی ڈر نہیں ہے جتنا میں کیمرے سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہے نا؟ کیا کہا؟ جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی ہے، سورہ طلاق پڑھ کے دیکھ لیں۔ اچھا، رزق اس میں خالی چاول نہیں ہے، حلیمہ نہیں ہے، رزق بیوی اچھی بھی رزق ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھنا بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اینک بھی رزق ہے، کرسی بھی رزق ہے، یہ رزق میں آتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ صرف شرط کیا لگائی؟ جو مجھ سے ڈر گیا۔ تو اللہ کا ڈر کیا ہے؟ خلوت میں بھی جلوت میں بھی اس کا خوف ہو۔ عورت کا میسج آتا ہے، سلفی صاحب بڑے خوبصورت ہیں آپ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایسے آتے ہیں نا میسج، تو یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان نے تجھ پر وار کیا ہے، سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے۔ پھر اللہ سے یہ نہیں کہ میں بچ گیا، پھر میں نے کہنا اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ میں مجھے محفوظ رکھنا۔ پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اب صرف اس کے اور میرے درمیان یہ میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، ہے نا دعا ایسی مولوی صاحب؟ یہ دعائیں پڑھو، پھر یہ اتنی برکات ہیں تمہاری زندگیوں میں، اسی وقت آتی ہے برکت، اسی وقت۔ دیکھیں نا، جب آپ کھانا کھانے لگیں گے بسم اللہ پڑھیں گے، آپ نے فرمایا یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، جب آپ وہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا، آپ نے فرمایا یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتے یہ ساتھ وتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالتا ہے۔ بڑی دعا، میں نے کتنے بیٹھے ہیں پی ایچ ڈی بیٹھے یہاں، سنائے نا مجھے کوئی دعا۔ یہ تو وہ دعا ہے جو کہ ہر اس کو ضرورت ہے، ہر مومن کو، جو ہر بندے کی یہی تمنا ہے کہ اللہ پاک میری اولاد کو محفوظ رکھے اس شیطان کے شر سے، ہے نہیں؟ گارنٹی ہے اس دعا پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کو پڑھا ضرورت کے وقت، اپنی شرعی ضرورت کے ملاپ کے دوران یہ دعا پڑھی، اگر اس دن اللہ نے اس کو کسی اولاد سے نوازا، جب تک وہ دنیا میں رہے گا، چاہے بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو کبھی شیطان چھوئے گا نہیں۔ گارنٹی ہے اس دعا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سناؤ نا مجھے یہ دعا۔ اس پر بھی مجھ پر تنقید ہوتی ہے، یار سیکسی گلاں کرتا ہے، اس میں کون سی شاید؟ اس بدبخت نکاح پڑھانے والوں کو چاہیے نا اس وقت لڑکے کو بتائے، اس لڑکی کو بتائے کہ بیٹا یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کرتے یا کوئی سواری لیتے، آپ پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کی اتنی برکت ہے، اللہ کی قسم، پیچھے سے جتنی شیطانی بیماریاں اس رات دونوں کی ختم ہو جاتی ہیں صرف وہ دعا پڑھنے سے۔ ایک بار زندگی میں 2 بار 3 بار یا 4 بار پڑھنی، جس نے 4 شادیاں کرنی ہیں ایک بار اس دعا کو پڑھ رہا، بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے۔ یا سواری خریدی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ لونڈی کے بھی بال پکڑ کے پڑھا۔ آپ سواری لی ہے کوئی آپ نے، اللہ آپ کو اس کے آپ کے کنٹرول میں رکھے گا اگر آپ نے یہ عمل کر دیا۔ سواری کے پیشانی۔ آج مجھے ایک سوال کیا سلفی صاحب، اس وقت تو سواریاں تھیں، گھوڑے تھے یا اونٹ تھے یا یہ خچر وغیرہ گدھے تھے، تو آج تو گاڑیاں، میں کہ گاڑی دے متھے تے ہاتھ رکھ کے پڑھ دو نا۔ ہاں میرا گمان ہے، میرا گمان ہے کہ اللہ مجھے اس کے شر سے بچائے گا جو اس میں شر ہے۔ دیکھو نا، ایک کپڑا پہننے کے لیے مجھے کہا کہ تو یہ دعا پڑھ کہ جو اللہ اس میں شر ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ، جو خیر ہے اس میں برکت دے۔ تو جب میں گاڑی لیتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھ دوں نا،
سطر کھولنے کی بھی بڑی ہاں جی جامع دعا ہے، سطر کھولنے کی علیحدہ دعا ہے. ہاں پہننے کی دعا علیحدہ ہے، کھولنے کی دعا علیحدہ ہے. میرے بھائی کیا کیا نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا، کیونکہ میں نے چاند پہ جانا ہے. گورے چاند تے گئے تے میں مریخ تے جانا ہے. ہاں جی انج نس دوڑ لگی ہے ساڈے کہ دنیا دی سب تو ترقی یافتہ قوم ہی ہے تے گھنٹہ جتھے بندے بیٹھے رہندے نے. ہاں جی ترقی انہوں نے کیتی ہوئی ہے ساری. گڈی این چلائے گا جس نے اگے اگ لگی ہوئی ہے، ایک گاڑی کو راستہ دے دے پیچھے ساری ٹریفک صحیح ہو جائے گی. لیکن لنگدا جا رہے ہیں، لنگدا جا رہے ہیں، لنگدا وہ بھی لنگدا جا رہے ہیں. نہ کسی نے پتہ ہے کہ میں صرف اس گاڑی کو راستہ دے دوں تو جو اس سائڈ کی ٹریفک ہے وہ ساری اس کی وجہ سے رکی کیونکہ اس نے یو ٹرن لینا ہے. یہاں تک تو ہماری تربیت نہیں ہوئی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں. فجزاکم اللہ خیرا.